السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورس کا نام ہے آسان تجوید کورس۔ تطبیق کے ساتھ یقیناً آپ لوگ اس سے بھرپور مستفید ہو رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ اپنی سب میں بھی شامل کر رہے ہوں گے اپنے لیے صدقہ جاریہ بناتے ہوئے۔ چلے بڑھتے ہیں اپنے کورس کی جانب۔ پارہ نمبر ہے 5، سورہ النساء ہے۔ دعا کے ساتھ ہی ہم آگے پڑھیں گے 125 آیت سے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ تطبیق کر لیتے ہیں۔ ومن، واو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا کریں گے، نون پہ اس کی آواز کو ظاہر کیا جائے گا۔ احسنو، ہا پہ تھوڑا سا ہمس آپ نے کرنا ہے، یعنی سانس کے ساتھ ہوا یعنی آواز کو کس طریقے سے نکالنا ہے، احسنو، ٹھیک ہے۔ اور ان حرکات کو ہم لمبا نہیں کریں گے۔ دینم ممن، دی پہ یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، جس کا دوسرے لفظوں میں کیا کہا جاتا ہے، مد اصلی بالیا، ایک الف یا دو حرکت لمبا کریں گے۔ تنوین زبر کے بعد میم متحرک ہے تو یہاں پہ ادغام کریں گے، وہ بھی مع الغنہ کے ساتھ۔ اسی طرح آگے بھی میم ہے لیکن یہاں پر ہم نے صرف غنہ کرنا ہے، یعنی ناک میں آواز کو ٹھہراتے ہوئے۔ نون جو ساکن ہے یہاں پر ہم نے اس کو آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، ممن، ٹھیک ہے۔ اسلم، حمزہ کی زبر کو سین کے ساتھ سین پہ سیٹی کو واضح کریں گے۔ لام کی زبر اور میم کی زبر، ان حرکات کو ہم لمبا نہیں کریں گے، جس کو عربک میں فتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ وجہہ، جیم پہ قلقلہ کریں گے یعنی ہلائیں گے، وجہہ اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، وجہہ، وجہ یہ والی ساؤنڈ آنی چاہیے۔ اور دونوں اقصی حلق سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ یہاں پہ واو مدہ کا قائم مقام ہے، الٹا پیش جو ہے، اس لیے اس کو کیا کریں گے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ للہ، اس میں جلالہ کا لام باریک پڑے جائے گا۔ وہو، ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے۔ محسن، اب یہاں پہ ہا پہ ہمس ہے اور یہاں پہ ادغام مع الغنہ، تنوین پیش کے بعد واو آ رہا ہے۔ اب واو کی زبر کو تا کے ساتھ ملائیں گے، جبکہ تا کی حرکت کو یعنی فتحہ یا زبر کو کھینچیں گے نہیں۔ تبع، ٹھیک ہے، عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے۔ ملتا، لام پہ ہلکا سا زور لگاتے ہوئے، ملتا نہیں پڑھنا، ملتا، ٹھیک ہے۔ ابراہیم، با پہ اسی طرح قلقلہ، را پہ کھڑا زبر ہے جو کہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام کہلاتا ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر ہی کھینچا جاتا ہے۔ ہیما، یہاں پہ ہی جونس ہے یا مدہ ہے، ایک الف کھینچیں گے برابر اس کے، اور میم کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ حنیفہ، نی پہ یا مدہ، اب تنوین زبر کے بعد الف آ رہا ہے تو اسی کو ہم الف مدہ میں جب بدلیں گے یعنی ایک حرکت کے ساتھ پڑھیں گے تو اسی وقف کو وقف بالابدال کہیں گے۔ واتخذ، اب یہاں پہ واو کی زبر کو تا کے ساتھ ملائیں گے، تا کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، خا حرف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا۔ اب زال کو ہم دیکھیں گے جب اگلے لفظ کی جانب بڑھیں گے تو وہاں پہ تشدید ہے تو اس کو زال کو نرمی کے ساتھ پڑھتے ہوئے اس لام کے ساتھ ملائیں گے۔ لام پہ کھڑا زبر ہے تو اس میں جلالہ کا لام جو ان سے اب پیچھے زال پر زبر کی وجہ سے موٹا کر کے پڑھا جائے گا، یعنی تفخیم کے ساتھ۔ کیسے؟ واتخذ اللہ ابراہیم، با پہ قلقلہ، را پہ کھڑا زبر، ہی پہ بھی یا مدہ، ان کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ خلیلا، خا پر ہے اور لی پہ یا
مدہ، اور لا اسی طرح سے تنوین زبر کے بعد الف ہے تو ہم نے صرف اسی رول میں اسی طرح سے آتا ہے اگر الف آگے ہو تو پھر الف مدہ کے برابر سے کھینچیں گے تو یہ وقف ہوگا وقف بالابدال۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ وَلِلَّهِ واو ہونٹوں کو گول کر کے، اور یہاں پہ اس میں جلالہ کا لام باریک پڑا جائے گا کھڑا زبر کے ساتھ، کیونکہ پیچھے لام پہ زیر ہے یعنی کسرہ۔ ما پہ مد اصلی بالالف، فی السماوات فا کی زیر، اب یہاں پر حذف ہے کیونکہ دیکھیں یہاں پہ کوئی حرکت کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ فا کی زیر ڈائریکٹ سین کے ساتھ، سین پہ سی ٹی بھی واضح کرنی ہے اور شدت پیدا کرتے ہوئے اس حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ فی السماوات، واو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، پھر ساتھ ہی الف مدہ ہے تو پھر ساتھ ہی ہونٹوں کو کھول دینا ہے اور الف اس طرح سماواتی، ٹھیک ہے، اس طریقے سے وا نہیں کہنا، وا نہیں، واتی، ہونٹ گول کر کے پھر فوراً ہی کھول دینا ہے تاکہ حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ وما یہاں پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ، فی الارض فا کی زیر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کو ہلائیں گے نہیں، حمزہ یہ را کے اوپر یہ دیکھیں ساکن ہے تو یہ پیچھے حمزہ زبر ہے تو یہاں پہ را ساکن ما قبل فتحہ ہو تو را پر پڑا جائے گا۔ اب دود بھی حروف مصالحہ میں سے، اس پہ وقف کیا تو وقف بالسکون ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے واؤ کی زبر کو ادا کریں گے، کا پہ الف مدہ کا قاعدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اسی طرح سے وَكَانَ اللَّهُ اس میں جلالہ کا لام پر پڑا جائے گا کیونکہ پیچھے فتحہ ہے یعنی زبر، بِكُلِّ، ٹھیک ہے، ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، شَيْءٍ مُحِيطًا، شئی پہ یا لین کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ تنوین زیر کے بعد میم متحرک ہے تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ، ٹھیک ہے، یعنی غنے کے ساتھ کرنا ہے ادغام۔ ادغام کیا ہوتا ہے؟ ایک حرف کا دوسرے حرف میں داخل ہونا۔ محیطا، ہی پہ یا مدہ اور تو حروف مصالحہ میں سے ہے، الف اس کے تابع ہو جائے گا یعنی الف بھی حروف شیبہ مصالحہ میں سے ہے یعنی کبھی پر اور کبھی باریک۔ اب پیچھے یہ موٹا ہے حرف یعنی تو یہ الف بھی اس کے تابع ہوتے ہوئے یہ بھی پر پڑا جائے گا یعنی موٹا کر کے، اور یہاں پہ جب ہم وقف کریں گے تو وقف بالابدال ہوگا۔ تو چلیے آج ہم نے 2 آیات پھر پڑھی، 125 + 126۔ آپ نے اپنے لیسن کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ کے پڑھنا ہے، دیکھ کے غور و فکر کے ساتھ، اور جاتے جاتے بھولنا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شیئر کرنا۔